السلام علیکم دوستوں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ کالے علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے شیطان سے معاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں اپنی روح اور ایمان کو بیچنے کے لیے زبانی اقرار کے علاوہ ایک مسودہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص چمڑے پر عامل اپنے خون سے ان شرائط کو لکھ کر اپنے دستخط کرتا ہے۔ مکمل تابعداری کے عوض شیطان اپنے پجاری کی خواہشات پوری کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ یوں تو شیطان کو اپنی روح بیچنے کے لاتعداد قصے مشہور ہیں، لیکن ان تمام کہانیوں میں ممتاز ایک قصہ فرانس کے مشہور پادری اوربین گرینڈیئر کا ہے۔ یہ قصہ تاریخ میں اس معاہدے کے حوالے سے بھی مشہور ہے جو فرانس کے علاقے لورڈن کے پادری اوربین گرینڈیئر اور کئی شیطانوں کے درمیان تکمیل پایا۔ اس پر اوربین کے ساتھ ساتھ شیطان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ یہ کہانی ہے آج سے 4 صدی پہلے، یعنی 16ویں صدی عیسوی کی، جب فرانس کے ایک پادری اوربین کو جادو میں ملوث قرار دے کر سرعام زندہ جلا دیا گیا تھا۔ جادوگری اور شیطانوں کے ساتھ معاہدے کے علاوہ بھی اگر اس پادری کی بات کی جائے تو اس کی زندگی بے حد گناہوں میں لتھڑی ہوئی تھی۔ اوربین گرینڈیئر کبھی ایک اچھا پادری ثابت نہ ہوا، بلکہ اسے تاریخ کے بدترین پادریوں میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ ایک خوبصورت اور مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص تھا۔ پادری ہونے کے باوجود وہ عورتوں اور شراب کا رسیہ تھا، یہاں تک کہ علاقے کی مشہور اور بااثر خواتین کے ساتھ بھی اس کے معاشقے مشہور تھے۔ تمام لورڈن میں اوربین کے معاشقے اور فحاشی کی کہانیاں تو مشہور تھیں ہی، مگر اس کے خلاف کبھی کوئی گواہ اور ثبوت مہیا نہ ہوا۔ اس لیے وہ ایک پادری کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے مذہبی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ جون سن 1630 کی ایک رات یہ پادری ایک راہبہ کے ساتھ ملوث گناہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ یہ پادری وجی ہونے کے ساتھ ساتھ فرانس کے بااثر لوگوں سے تعلق بھی رکھتا تھا، چنانچہ اپنے تعلقات کی بنا پر وہ جلدی باعزت رہا ہو گیا اور دوبارہ مذہبی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ ساتھ ساتھ اپنے بھیانک انجام سے بے خبر اس نے اپنے گناہوں کی زندگی بھی جاری رکھی، جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، تمام پادری اوربین کی عیاشیوں اور اس کے شاہی مراسم سے بری طرح جلنے لگے، یہاں تک کہ ایک پادری میگنن جو کہ ایک کونفیسر بھی تھا۔ مسیحی عقائد کے مطابق کونفیسر اس پادری کو کہا جاتا ہے جس کے پاس جا کر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ پادری ایسی بہت سی ننس سے واقف تھا جو اوربین کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں اور پچھتاوے کا شکار تھیں۔ چند ایسی ہی ننس کی مدد سے پادری میگنن نے اوربین کے خلاف ایک چارج شیٹ داخل کی، اور اس مرتبہ اس پر الزام صرف جنسی عیاشی کا نہیں بلکہ اس مرتبہ وہ جادوگری اور شیطان کی پوجا جیسے سنگین جرائم کے الزامات کی زد میں تھا، جو اس وقت کے یورپ میں سب سے بڑا جرم تھا، اور اس کی سزا نہایت ہی سخت تھی۔ مختلف ننز نے عدالت کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ اوربین گرینڈیئر نے ان پر جادو کیا تھا، جس کے زیر اثر وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف پادریوں کی جانب سے اوربین پر کالے علوم میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے، جبکہ بطور ثبوت ہسٹریا نامی بیماری میں مبتلا چند ایسی ننس کو بھی پیش کیا گیا جو پاگلوں کی طرح چلاتی، کمرے میں بھاگتی اور دیواروں میں ٹکرے مارتی۔ یہ پادری میگنن کے مطابق اوربین کے جادو کے زیر اثر تھی۔ اس تابوت میں آخری کیل کے طور پر ایک ایسا پراسرار خط پیش کیا گیا جو مبینہ طور پر اوربین کی جاسوسی کر کے ایک نہایت خفیہ مقام سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ خط چند شرائط اور معاہدوں پر مشتمل تھا جس میں اوربین نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی، جبکہ بدلے میں شیطان نے اوربین کو عورتوں کے دلوں میں نفسانی خواہشات ابھارنے، بادشاہوں کے دلوں میں اس کی تعظیم بٹھانے جیسے وعدے کیے تھے۔
لاطینی زبان میں لکھے گئے اس خط پر اوربن کے ساتھ ساتھ مختلف شیطان کے چیلوں اور بذات خود شیطان کے دستخط بھی موجود تھے۔ عدالت نے اس کو آخری ثبوت مان کر اوربن پر ٹارچر کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اوربن پر اس دور میں رائج ہر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا، لیکن اوربن نے اس تمام تر تشدد کے باوجود ان جرائم کو قبول نہ کیا، جس کا نتیجہ عدالت اور چرچ نے یہ نکالا کہ اوربن جسمانی طور پر بھی شیطانی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ اس لیے اس دور کے بدترین تشدد کے باوجود یہ شخص اپنی بات پر قائم ہے۔ اب اسے سرعام برہنہ حالت میں شہر کے بیچوں بیچ لے جایا گیا، جہاں تمام شہر اس کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھا، اور خوشیاں مناتے اس مجمع کے درمیان پادری اوربن کو زندہ جلا دیا گیا۔ اوربن وہ واحد شخص نہ تھا جسے وچ کرافٹ یا کالے جادو میں ملوث ہونے پر سزا دی گئی۔ یورپ کی تاریخ ہزاروں عورتوں اور مردوں کو اسی طرح چڑیل اور جادوگر قرار دے کر زندہ جلا دینے کے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن اوربن گرینڈیئر کی کہانی اس دستاویز کی وجہ سے مشہور ہے جس پر فرانسیسیوں کے مطابق خود شیطان نے دستخط کیے تھے۔ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد اس خط کی سائنسی تحقیق کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ اس خط کی لکھائی لورڈن کی سب سے بڑی نن سپیریئر مدر جین ڈائس اینجس کی تھی۔ جس خط کو سالہ سال شیطان کی لکھی دستاویز سمجھ کر لوگوں کو ڈرایا جاتا رہا، وہ محض ایک سازش کے سوا کچھ نہ تھا، جو اوربن اور اس سے جلنے والے کچھ پادریوں اور ننز نے مل کر اس کے خلاف کی تھیں۔ اوربن ایک بد کردار اور فحش انسان ضرور تھا، لیکن اس پر جادوگر ہونے کا الزام محض جھوٹ اور فریب تھا۔ سائنسی تحقیقات مکمل ہونے کے باوجود آج بھی اکثر عیسائی راہب اور راہبائیں اس خط کو شیطان کی لکھی تحریر ہی قرار دیتے ہیں، اور ہالی ووڈ میں اس موضوع پر دی ڈیولز نامی ایک مووی بھی بن چکی ہے۔ ارے ہم نے اتنی محنت سے اس ویڈیو کو بنایا اور آپ نے لائک بھی نہیں کی، چلیے لائک کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔